السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید ناظرین. میزبان محمد مظہر قادری آپ تمام عالمی خواتین و حضرات کا اپنے دل کی گہرائیوں سے پرتپاک استقبال کرتا ہے رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم میں. ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہوگا توحید اور اس کے تقاضے. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ہر دل عزیز معزز حافظ عالم قاری مولانا مفتی ڈاکٹر محمد فیروز خان صاحب، نائب شیخ التفسیر جامع نظامیہ حیدرآباد، اور ساتھ ہی ساتھ نوجوان خوبرو نعت خواں جناب شفیع شریف صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. حضرات گرامی، آپ دونوں کا تہ دل سے استقبال ہے. مرحبا، اہلاً و سہلاً. ناظرین، آج کا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے ہیرا بھائی جیولرز کی جانب سے، اور تعاون فرما رہے ہیں انکورا ہاسپٹلز حیدرآباد، پستہ ہاؤس حلیم، محمد کیب مارٹ حیدرآباد، اور آج کے ملبوسات کی پیشکش مخدوم برادرز حیدرآباد کی جانب سے. ناظرین، یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے اور آج کی تاریخ 14 تاریخ ہے، اور 1447 ہجری میں ہم موو کر رہے ہیں. اور آج کی جو تاریخ ہے گریگورین کیلنڈر کی جانب سے طرف سے آج کی جو 14 تاریخ ہے، 14 مارچ 2026 میں ہم موجود ہیں. یقیناً 24ویں سحری ہے ہماری، اور سارا رمضان جا چکا ہے. اب کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، جیسے کہ قرآن خود کہتا ہے ایام معدودات. اس کی ہم قدر کریں، جو دن بچ گئے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں انشاءاللہ، تاکہ جو مقصد ہے رمضان کا وہ مکمل ہو. ناظرین، پروگرام کے باضابطہ آغاز کے لیے میں درخواست کرتا ہوں جناب شفیع شریف صاحب سے کہ حمد باری تعالیٰ پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، سبحان اللہ. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبان ہے، کانوں میں رس گھولتی ہے اذان ہے، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوگی، مقبول ہوگی. میزاں بے رحمت ہے میرے سر پر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائے، رو
کعبہ پکڑ کر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے ہے سنگے اسود تیرا مخدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سحر کی ان مبارک ساعتوں میں پروردگار سے یہی دعا ہے کہ پروردگار وہ رونق وہ منظر ان آنکھوں کو بھی عطا فرما جو اس کے مشتاق ہیں، اور پروردگار ایسے پروانے صادر فرما کہ کم سے کم اگلا رمضان اگلا حج ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ ناظرین کالر لائن پہ موجود ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں انور جاوید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین خیریت سے۔ آپ لوگ ماشاء اللہ بڑی سبقت لے جاتے ہیں آپ، پہلا کال آپ ہی کا آتا ہے۔ جی 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 مجھے رشک ہونے لگا ہے آپ کی خدمت پر۔ جی 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 جزاک اللہ اللہ سلامت رکھے، صحت و عافیت سے رکھے آپ کو ماشاء اللہ ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی سلامت رکھے، آپ کے چینل کو سلامت رکھے۔ بڑی عمدہ قسم کی رہنمائی ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو ترقی دے، آپ کی عمر میں خیر و برکت عطا فرما دے۔ اور مختصر کا سوال ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ زیادہ تر تو وضو کر کے ذکر اذکار کر کے اصالہ ثواب بھی کرتے ہیں کافی لوگ، اگر کوئی شخص بغیر وضو کے تسبیحات پڑھ کے اصالہ ثواب کر سکتا ہے یہ نہیں ہے؟ اور سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے تو سیدھے ہاتھ سے تسبیح پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ الٹے ہاتھ سے پڑھتے ہیں، تو یہ دونوں ہاتھوں میں کوئی ڈفرنس ہے یا سیدھے ہاتھ سے زیادہ پڑھنا چاہیے؟ اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانیں گے، اور دیگر کالر بھی لائن پر ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام سیما سید ہے، نالا سپارہ مہاراشٹر۔ جی سیما صاحبہ نالا سپارہ سے، جی بتائیں کیا سوال کیجیے گا آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے ممی ابا مرحوم ہیں، ان کے لیے کپڑا نکالنا چاہتی ہوں، لیکن میرے پاس 4 لوگ ہیں، تو میں 2 لوگ کو ہی دینے کی ہمت رکھ سکتی ہوں، تو 2 جوان ہیں 2 بزرگ ہیں، تو مجھے کس کو دینا چاہیے یہ مجھے جاننا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں نالا سپارہ سے جوائن کیا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانیں گے۔ میں درخواست کرتا ہوں مفتی محترم سے، آج کا جو موضوع ہے توحید اور اس کے تقاضے، اس سے متعلق تمہیدی کلمات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عالم اسلام کے معزز و مکرم خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ مزید اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب مکرم نور مجسم احمد مجتبی محمود مرتضیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، آج آپ نے سماعت کیا بھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم بات کریں گے توحید اور اس کے تقاضوں کے حوالے سے۔ عزیزان محترم، ہر کوئی اس بات سے واقف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی توحید یہ وہ پیغام ہیں جس پیغام کو لے کر سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام انسانوں تک آئے، اور انہوں نے ساری انسانیت کو، سارے قوموں کو، سارے افراد کو، سبھی لوگوں کو اسی بات کا پیغام دیا کہ مان لو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، ایک کامیاب ہو جاؤ گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا سے جو نعرہ بلند کیا، اور بعثت کے بعد، نبوت کے اعلان کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کر کے
جو پیغام دیا وہ پیغام توحید ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پالنے والا وہ ہے، پالن ہار وہ ہے، رب العالمین وہ ہے، الوہیت اسی کی ہے، بادشاہت اسی کی ہے، حاکمیت اسی کی ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تفلحوا، اگر یہ کہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ عزیزان محترم، ہم فرشتوں کو مانتے ہیں، فرشتوں کو ماننے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ انبیاء اور رسول کو مانتے ہیں، ان کو ماننے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام مخلوق خدا تک پہنچاتے ہیں اور مخلوق کو اللہ رب العزت سے جوڑتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک بندوں کو پہنچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تک بندوں کو پہنچانے میں انبیاء و مرسلین کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا ہے۔ تو عزیزان محترم، فرشتوں کو ماننے کی بات ہو، ان پر ایمان لانے کی بات ہو، کتابوں پر ایمان لانے کی بات ہو، انبیاء پر ایمان لانے کی بات ہو، آخرت کے دن پر ایمان لانے کی بات ہو، یا تقدیر پر ایمان لانے کی بات ہو، یا مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر بات ہو، ایمان لانے کی بات ہو، ان ساری چیزوں کا ڈائریکٹ کنیکشن دیکھیں تو جس ذات سے ان تمام چیزوں کا تعلق ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ یہ ساری چیزوں کو اس لیے مانا جاتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ انبیاء اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں، رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے، کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، تقدیر اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، وہ اچھی ہو تب بھی اللہ کی جانب سے ہے، بری ہو تب بھی اللہ کی جانب سے ہے۔ تو عزیزان محترم، ہر چیز کو مانا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا، وحدانیت کا پیغام دیتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر تذکرہ فرمایا ہے، اپنی الوہیت کا، وحدانیت کا، توحید کا، یکتائی کا اللہ تعالیٰ نے پیغام عطا فرمایا ہے۔ باضابطہ ایک مکمل سورہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر نازل فرمایا، جس کو ہم سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے قل هو اللہ احد، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کا، اپنی وحدانیت کا پیغام اپنے حبیب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت تک پہنچایا۔ اے میرے مصطفیٰ آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کسی بندے کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہمسر اور اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ توحید ہم بندوں کو عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ ہر مسلمان کو رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کے ذات میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے، نہ اس کے صفات میں کوئی شریک ہے، وہ بے نیاز ہے، ساری کائنات اس کی حاجت مند ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اولاد کو منسوب کیا، بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ کو ماننے والوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور بعض مکے کے جو لوگ تھے انہوں نے فرشتوں کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کی نفی فرمائی، نہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا باپ ہی نہیں ہے۔ باپ بیٹے کا جو تعلق ہوتا ہے، اس میں جو جنسیت کی جو کیفیت ہوتی ہے، بیٹا باپ کی جنس سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ معاملات اللہ تعالیٰ کے نہیں ہیں۔ اللہ جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، اللہ زمان و زمانیہ سے پاک ہے، اللہ مکان و مکانیہ سے پاک ہے، کسی جگہ میں محدود ہونے سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مثل نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی نہیں ہے، اور وہ سننے والا دیکھنے والا وہی ہے، اور اسی کا حکم کائنات میں چلنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے الا لہ الخلق والامر، اللہ ہی کے لیے پیدا کرنا بھی ہے، اللہ ہی کے لیے حکم دینا بھی ہے۔ پیدا اسی نے کیا ہے، خلقت اسی کی ہے، مخلوق اسی کی ہے، ذرے ذرے کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ تو قاعدہ یہی ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے اسی کا حکم چلے گا،
جس نے بنایا ہے اسی کا آرڈر چلے گا، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے وجود بخشا ہے اسی کی بات کو مانا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلقت کو بھی اپنی طرف منسوب کیا، خلق کو بھی اپنی طرف منسوب کیا، امر کو بھی اپنی طرف منسوب کیا، اور فرمایا حکم دینے والا بھی اللہ ہے، حکم دینے والا، حکم عطا کرنے والا، آرڈر دینے والا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے توحید کا پیغام قرآن مجید میں عطا فرمایا ہے، اسی پیغام کو لے کر ہر نبی اپنی قوم کی طرف آئے، اور نبی کا سب سے پہلا پیغام یہی ہوتا تھا اپنی قوم کی طرف کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی الوہیت اور اس کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلاتے اور اس کی دعوت دیتے۔ جب قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان لیتے تو پھر عزیزان محترم اس کے بعد ان کو شریعت کے احکام بتائے جاتے، دین کے احکام بتائے جاتے۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے ایک مان لیا ہے تو ماننے کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے مان لیا ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، تو پھر ہماری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ مسلسل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کو گریہ وزاری کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی رزاق ہے، سب وہی کرنے والا ہے۔ تو پھر عزیزان محترم اس کا عملی تقاضا یہی ہے کہ اللہ کی توحید کو دل و دماغ میں بٹھایا جائے، ذہن میں، خرد میں، فکر میں بٹھایا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ عزیزان محترم، یہ اسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پیغام جب تک کہ دل میں نہ اترے، جب تک کہ یہ نگاہوں میں نہ بسے، جب تک کہ ذہن اور فکر میں یہ بس نہ جائے، یہ کیفیت اور ایمان پیدا نہ ہو جائے دل و دماغ میں، پھر عزیزان محترم اس وقت تک مسلمان سچا مسلمان نہیں ہے، پکا مسلمان نہیں ہے۔ جہاں ہم نے اللہ تعالیٰ کو مانا ہے، یہ ماننا اس وقت مکمل ہوگا جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو مانیں گے، جب اللہ کے احکام کو مانیں گے، جب اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے۔ عزیزان محترم، جہاں توحید کا پیغام ہے وہیں یہ بھی ذہن میں ہم کو رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ہمارے اور اپنے درمیان وسیلہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ سب سے بڑا وسیلہ، وسیلہ عظمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ جانا اللہ ہی کی طرف ہے، مانگنا اللہ ہی سے ہے، دینے والا اللہ ہے، لیکن حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مطالبہ کرنا ہے، اللہ کے حبیب کے وسیلے سے مانگنا ہے، اور شروع اور آخر میں درود پڑھ کر مانگنا ہے۔ ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے آپ کا دلی خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم، اور آج کا موضوع چل رہا ہے توحید اور اس کے تقاضے۔ اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے جو سوالات تھے انشاءاللہ ان کے جوابات لیں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کی خدمت میں آج کا سوال پیش کیا جا رہا ہے تاکہ آپ سوال نوٹ فرما لیں اور اس کے جوابات روانہ فرما دیں۔ تو آئیے مشاہدہ کرتے ہیں کیا سوال ہے آج کا۔ پروگرام سحری ٹائم میں آج کا سوال ہے، سورہ رحمان قرآن کے کون سے پارے میں ہے؟ اپنے جواب بھیجنے کے لیے ٹائپ کیجئے ST اسپیس آپ کا جواب، آپ کا نام اور پتہ لکھ کر بھیج دیجئے 7999199999 پر۔ صحیح جواب بھیجنے والوں کے قرآن اندازی میں منتخب ہونے والے خوش نصیب کو ہیرا بھائی جویلرز حیدرآباد کی جانب سے ایک گولڈ کوائن انعام میں دیا جائے گا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ نے سوال نوٹ فرما لیا ہوگا۔ فوراً سے فوراً آپ اس کا جواب روانہ فرما دیں تاکہ اسلام کی اشاعت میں آپ کا بھی نام شامل ہو اور قرآن اندازی کے ذریعے آپ کا نام بھی نکل آئے۔ ناظرین کالر لائن پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم کون، کہاں سے؟ میں شاہین نگر سے ہوں، حیدرآباد۔ شاہین نگر سے، نام بتائیے نا میرے بھائی۔ سید احمد قادری۔ سید احمد قادری صاحب شاہین نگر سے۔ جناب علی فرمائیں کیا سوال کیجیے گا؟ جی، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی خدمت کو قبول فرمائے، آپ کی بھی اور ہمارے استاد محترم کی بھی خدمت کو قبول فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ جی، میرے پاس 3 سوال ہے۔ فرمائیے۔ 2 نماز کے متعلق ہے، ایک زکوٰۃ کے متعلق۔ جی، ہم جو فرض نماز پڑھتے ہیں، یہ فرض نماز کا ثواب کتنا ہے؟
جی. اور دوسرا سوال، جو فجر اور عصر کی نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے جی جس میں ربنا تقبل منا الفاتحہ ہے، اس پہ لوگوں کا اعتراض ہے جی کہ یہ نہیں کہنا چاہیے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو یہ اس میں شریعت میں اس کی کیا اجازت ہے؟ فاتحہ پڑھنے کی. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور زکوٰۃ کے متعلق ایک جی. سوال ہے جی کہ اگر کسی شخص کسی کے والد نے اپنے بچوں کے لیے سونا چھوڑ کے چلے گیا جی تو اس کے اوپر بھی کیا زکوٰۃ واجب ہے؟ اس کو یوز بھی نہیں کیا جا رہا، والد صاحب جو ہے تو سونا بچوں چھوڑ کے کر لیے گیا. شادی. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. بچے نابالغ ہے، اب کس کی ملک ہے؟ وہ بچوں کی ہی ہے، بچوں کی ہے، امانت رکھا کے گئے، تو کیا ان کا انتقال ہو گیا، مرحوم ہے. نصاب کے مطابق ہے جو بھی ملک ہے سونا ہے؟ جی ہاں، نصاب کے مطابق. ٹھیک ہے بتاتے ہیں. 2 بچے ہیں؟ جی ہاں، 2 بچیاں ہیں. 2 بچیوں کے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا شاہین نگر سے. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مظہر بھائی؟ جی الحمدللہ یاسین بھائی، اللہ کا احسان ہے، دعائیں ہیں. ہاں بالکل. ہم یہی دعا کرتے ہیں آپ خاندان پر کر رہے، اللہ اعلیٰ سے اعلیٰ جنت میں مقام دے، مفتی صاحب کو بھی دے، نعت خان کو بھی دے، تمام آپ کے کارکنان کو بھی دے. آمین. یہ میری دعا ہے، میری دلی دعا ہے. آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا. اللہ کا احسان ہے، محبتیں ہیں آپ کی. اللہ نے ایمان کا رشتہ آپ سے میرا ریکویسٹ ہے کہ ایک بار غریب خانے میں ضرور تشریف لائے انشاءاللہ. ضرور انشاءاللہ. اور جزاک اللہ. میرا ایک سوال ہے حضرت، جی طائف کے میدان میں اللہ کے رسول جو اپنے دین کی اسلام کو پھیلانے گئے تو وہاں بہت ظلم ڈھایا اللہ کے رسول پر. وہاں سے طائف میں آ کر کے ام ہانی کے یہاں وہ تشریف لے آئے اور وہی غمی ہو کے سو گئے. تو ام ہانی جو ہے وہ حضرت علی کی بہن ہے، تو ان کے شوہر کا نام اور ام ہانی کا گھر ہی اللہ نے جو مہمان بنایا عرض پر، تو کیا کارن تھا کہ ام ہانی کا ہی گھر چنا گیا؟ انشاءاللہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جھارکھنڈ سے جوائن کیا. اللہ سلامت رکھے، آباد رکھے. اور کوئی کالر لائن پر ہو تو شامل کریں گے، ورنہ آگے بڑھتے ہیں. حضرت محترم سے درخواست کرتے ہیں کہ جناب شفیع صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ نعت پاک پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تعریف جب میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے مقام کی. میری لغت میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا درود و سلام کی، عادت بنا رہا درود و سلام کی. سبحان لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع
انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو صلی اللہ علیہ محمد کے وسلم. ترائے ہوئے سبحان ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں حاضروں ناظروں حاضروں ناظروں نور و بشر و غیب کو چھوڑ حاضروں ناظروں نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں اور ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی کچھ بھی گئے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں کچھ بھی گئے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں اور نام آنے سے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پہ کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں تو کیوں نہ پڑھلا تیرے کیوں نہ پڑھلا تیرے آمال کا بھاری نصیب اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لا متناہی سلسلہ ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، جس کی ابتدا آسمانوں سے ہے، جس کی انتہا آسمانوں سے ہے. ناظرین، درود پاک پڑھتے رہیں، یہ ہماری زندگیوں کا حصہ رہے. ہر لحظہ، ہر آن، ہر وقت درود پڑھتے رہیں تاکہ نور کی بارش ہوتی رہے، رحمتوں کی بارش ہوتی رہے. ایک ہی فقط کام زندگی کا سب سے اچھا ہو جائے، وہ درود ہی سے ہی پڑھ کر آدمی کامیاب ہو جائے. ناظرین، آگے بڑھتے ہیں. جو سوالات رہ گئے ہیں انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات لینے کی کوشش کرتے ہیں. مفتی محترم سے درخواست کرتے ہیں جو سوالات بریک پر جانے سے پہلے آئے تھے ان کے بھی جوابات عطا فرمائیں. ایک کے بعد دیگرے پھر سوالات بتائے جائیں گے، جوابات عطا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انور جاوید صاحب نے پوچھا تھا کہ بغیر وضو کے اگر تسبیح پڑھی جائے تو کیا اس کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، تسبیح وغیرہ، ذکر و اذکار، وظائف وغیرہ پڑھنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، لازم اور ضروری نہیں ہے. اگر وضو کے بغیر بھی تسبیح پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ثواب ضرور عطا فرمائے گا، اس کا بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ وضو کے ساتھ وظائف کو پڑھا جائے. مزید آپ نے پوچھا کہ تسبیح پڑھتے وقت سیدھے ہاتھ سے تسبیح پڑھنا یعنی اس کو گننا یا بائیں ہاتھ سے اس کو گننا، کیا اس کا طریقہ ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
आदत मुबारक ये थी, काना युहिब्बु अत्तयामुना फ़ी कुल्लि शै, और कमा क़ाल, हर चीज़ में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे जानिब से काम करने को पसंद फरमाते थे। तो तस्बीह भी नेक काम है, तो सीधे जानिब से करना ज़्यादा पसंदीदा है, तो सीधे हाथ से उसको गिनना शुरू करना चाहिए। बहरहाल सीधे जानिब से भी, सीधे हाथ से भी तस्बीह को गिन सकते हैं, बाएं हाथ से भी गिन सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है गिनने में। असल मकसूद तस्बीह पढ़ना है, तस्बीह को गिनना नहीं है। सहूलत के खातिर चूँकि वज़ाइफ वग़ैरह की एक मक़दार होती है, आदमी का एक टारगेट होता है, उसके मुताबिक वो रोज़ाना मामूल के मुताबिक पढ़ता है। इस वजह से आसानी के लिए गिनने के लिए उंगलियों पर उसको गिना जाता है, तस्बीह के दानों पर गिना जाता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों पर उसको गिना जाता है। बहरहाल दोनों हाथों पर तस्बीह गिन सकते हैं, सीधे हाथ से शुरू करें, बाएं हाथ पर भी गिन सकते हैं। मज़ीद हज़रत एक सवाल आया था फ़र्ज़ नमाज के हवाले से कि फ़र्ज़ नमाज का सवाब क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में हम यही मालूम होता है कि जब बंदा फ़राइज़ पाबंदी से पढ़ता है तो अल्लाह ताला का मुक़र्रब हो जाता है। कोई बंदा फ़र्ज़ को छोड़कर किसी और अमल से अल्लाह का क़ुर्ब हासिल नहीं कर सकता है। हाँ, फ़राइज़ पढ़ने के बाद नवाफ़िल पढ़ने से और ज़्यादा अल्लाह ताला क़ुर्ब अता फ़रमाएगा। क्या सवाब मिलेगा? बेअनगिनत सवाब मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अता फ़रमाएगा, जहन्नम से आज़ादी अल्लाह ताला फ़रमाएगा। जैसे नमाज है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं, अव्वलु मा युसअलु अन्हु अल-अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह। सबसे पहले क़ियामत के दिन आमाल में जिस अमल के बारे में सवाल किया जाएगा वो नमाज है। नमाज अगर दुरुस्त होगी तो दीगर आमाल उसके देखे जाएंगे, नमाज दुरुस्त ना हो तो फिर दीगर आमाल की तरफ तवज्जो नहीं की जाएगी। तो बड़ा सवाब है, कामयाबी का दारोमदार नमाज पर है, नजात का दारोमदार नमाज पर है, और नजात की ज़मानत नमाज है। अल्लाह ताला बेशुमार अजर अता फ़रमाता है। रमज़ान के महीने में कहा गया कि एक फ़र्ज़ अगर कोई बंदा पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला 70 फ़राइज़ का सवाब अता फ़रमाता है। एक फ़र्ज़ का क्या सवाब है, अभी आपने समात किया, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। अल्लाह ताला गुनाहों को मुआफ़ फरमाता है, ख़ताओं को दरगुज़र फरमाता है, जहन्नम से आज़ादी फरमाता है, जन्नत अता फ़रमाता है। ये सब चीज़ें फ़र्ज़ इबादत को अंजाम देने का सवाब है। अल्लाह ताला सबसे बढ़कर अल्लाह ताला अपनी क़ुर्बत बंदे को अता फ़रमाता है। मज़ीद आपने पूछा कि फ़ातिहा देने का जो मुरव्वजा तरीक़ा है, फ़जर की नमाज़ के बाद रब्बना तक़ब्बल मिन्नल फ़ातिहा कहा जाता है, असर के बाद। तो देखिए, फ़जर और असर के बाद आम तौर पर फ़जर की नमाज़ और असर की नमाज़ के बाद कोई सुन्नतें नहीं हैं, सुन्नत मुअक्कदा वग़ैरह। दीगर जो नमाज़ें हैं, ज़ोहर की नमाज़, उसके बाद फ़ौरी सुन्नत मुअक्कदा हमको पढ़ना है। मग़रिब की नमाज़ के बाद सुन्नत मुअक्कदा है, इशा की नमाज़ के बाद सुन्नत मुअक्कदा है। तो जिन नमाज़ों के बाद सुन्नत पढ़ना है, उन नमाज़ों के बाद ज़िक्र व अज़कार, तस्बीह वग़ैरह ज़्यादा देर तक पढ़ना इससे मना किया गया, बल्कि मुख्तसर सी दुआ करके जो अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम, इसकी मक़दार में हो, इतनी दुआ पढ़ के तेज़ी के साथ सुन्नत पढ़ने का हुक्म दिया गया है। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। अलबत्ता असर के बाद, फ़जर के बाद कोई सुन्नत नहीं है, और मुख्तलिफ़ ज़िक्र व अज़कार की, वज़ाइफ़ की, औरात की फ़ज़ीलत आई है। तो इन नमाज़ों के बाद तमाम ज़िक्र व अज़कार, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, आयतुल कुर्सी, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुख्तलिफ़ ज़िक्र व अज़कार, वज़ाइफ़ असर के बाद, फ़जर के बाद पढ़े जाते हैं। अब उसमें फ़ातिहा को भी शामिल कर लिया गया है। फ़ातिहा का मतलब क्या है? सूरह फ़ातिहा पढ़ी जाती है, सूरह इख़लास 3 मरतबा पढ़ा जाता है, दुरूद शरीफ पढ़ी जाती है, और अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाती है कि मौला इसका सवाब अम्बिया को अता फ़रमा, सय्यदुल अम्बिया को अता फ़रमा, सहाबा को अता फ़रमा, औलिया को अता फ़रमा, मरहुमीन को अता फ़रमा। तो कुरान करीम की तिलावत करके मरहुमीन को इसाले सवाब करने का नाम फ़ातिहा है। कुरान करीम की तिलावत करके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में क़ुर्ब हासिल करने का नाम फ़ातिहा है। तो बज़ाहिर ये पढ़ने में कोई हरज की बात नहीं है, चूँकि असर के बाद और फ़जर के बाद कोई सुन्नत नहीं है, दीगर वज़ाइफ़ पढ़ते ही हैं, तो उन वज़ाइफ़ के साथ इसको पढ़ने में, इज्तिमाई अंदाज़ में पढ़ने में भी कोई हरज की बात नहीं है। मज़ीद और ये भी ज़हन में रखिए, कोई फ़र्ज़ और कोई वाजिब भी नहीं है, कोई ऐसा तरीक़ा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चला आ रहा है, अगर नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे, या इस बुनियाद पर कोई फ़ैसले होंगे, ऐसा भी नहीं है। न करना भी ज़रूरी नहीं है, करना भी ज़रूरी नहीं है। जो करना चाहते हैं उनको सवाब मिलेगा, सूरह फ़ातिहा पढ़ने का सवाब मिलेगा,
سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب ملے گا، مرحومین کو ایصال ثواب کریں گے، ان کی مغفرت کی دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہر مومن کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ جو کرنے والے ہیں ان کو یہ سارے ثواب ملیں گے، جو نہیں کرنے والے ہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا، لیکن نہ کرنے پر کوئی عذاب بھی نہیں ملے گا۔ لیکن نہ کر کے اس کو غلط بولنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، کہ جو کام درست ہو شریعت کے اعتبار سے، شریعت کی تعلیم کے اعتبار سے، اس کو غلط بولنا جائز نہیں ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے، کسی بھی کام کے بارے میں یہ معیار بنانا کہ واضح طریقے سے قرآن میں موجود ہے کیا، واضح طریقے سے حدیث میں موجود ہے کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے، یہ معیار درست نہیں ہے۔ ہر جگہ معیار تو دین کا قرآن اور حدیث پر ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہی ہے، لیکن ہر عمل میں یہ سوال کرنا کیا حضور نے ایسا کیا ہے، یہ سوال درست نہیں ہے۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، لیکن بعد میں علماء کرام نے، ائمہ کرام نے ان تمام چیزوں کو کیا ہے۔ قرآن کریم کو جمع کرنے کا مسئلہ ہی آپ دیکھیے، قرآن کریم کتابی شکل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع نہیں تھی، ایک کتاب کی شکل میں۔ حضور پاک علیہ السلام کے وصال فرمانے کے بعد ایک جنگ ہوئی جس کا نام یمامہ ہے، اس میں کئی حفاظ کرام شہید ہوئے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ قرآن کریم کو جو مختلف مقامات پہ لکھا ہوا ہے ایک صحیفے میں، ایک کتاب میں اس کو جمع کیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ فوری آپ نے یہ جواب دیا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں وہ کیسے کروں۔ پھر آپ نے بعد میں اس کام کو آپ نے انجام دیا اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سینے کو کھول دیا ہے اس کام کے لیے، جو کام حضرت عمر نے جس کا مشورہ دیا اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو اس کے لیے کھول دیا ہے، تو بعد میں وہ کام کیا گیا۔ تو قرآن کریم کو جمع کرنے کا معاملہ، ایک رسم الخط پہ جمع کرنے کا معاملہ، قرآن میں نقطے وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے، بغیر نقطوں کے پڑھا کرتے تھے، نقطوں کا اضافہ کیا گیا۔ قرآن میں اعراب زبر زیر پیش نہیں تھا، حضور کے زمانے میں بغیر زبر زیر پیش کے عرب پڑھنا جانتے تھے۔ بہرحال مثالیں ہزاروں سینکڑوں ایسے مثالیں دی جا سکتی ہے جو بعد میں کی گئی، اچھی چیزیں ہیں۔ تو جو کوئی اچھا کام بعد میں کیا جائے جس سے شریعت کو نقصان نہ ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، بلکہ دین کے، اللہ رسول کے احکام کے مطابق ہو، اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ناظرین، یہ جو ٹاپک ہے یہ اس بات کا متقاضی ہے، اس پر باضابطہ بات کی جائے، ایک پروگرام اس پر کیا جائے تاکہ جو ذہنوں میں غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ بدعت حسنہ اور ایسی بدعت جو ایک احسان ہو گیا ہے امت مسلمہ پر، اس پر سنجیدگی سے سوچا جائے، بات کی جائے۔ انشاءاللہ کسی وقت آپ کے ساتھ اس موضوع پر